السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بات کرنی ہے 2 روز قبل ایک جو قتل ہوا کینیا میں صحافی ارشد شریف کا، اس کے اوپر بہت سی گرد اڑی نفرت اور محبت کی انتہاؤں کے درمیان جو گفتگو چل رہی تھی، اس کا شکار ارشد شریف بھی ہوئے، وکٹم بلیمنگ کے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا جو نقطہ نظر تھا اس پر بھی بات ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ٹارگٹ ان کو کیوں بنایا، کس نے انہیں باہر بھیجا، یہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے کہا، اعتراف کیا کہ مجھے پتا تھا ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور میں نے انہیں بیرون ملک بھیجا تھا۔ پھر یہی بات سوال آیا کہ وہ پاکستان سے باہر جا کر کیوں نشانہ بنے، کیسے نشانہ بنے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو اختلاف رائے کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا ایک نقطہ نظر بھی موجود ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ کی سیفٹی کے ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ بھی متعلقہ اداروں پر آ جاتی ہیں۔ ان پر پریشر ہوتا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر الزام ہم پر آئے گا۔ لیکن جب آپ بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں بہت سارے آپریٹرز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ نے انتخاب بھی اس ملک کا کیا جہاں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے اور جو مافیاز کا ملک ہے۔ میں نے پہلی ویڈیو میں جو 2 دن قبل ان کی موت کے بعد میں نے ویڈیو کی تھی، اس میں نے ایک اشارہ دیا تھا ویلاگ میں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سمگلنگ کے حوالے سے، ان کی کار کے حوالے سے باتیں آئی تھی کہ وہ کار جو ہے وہ شاید ایسی کار استعمال کی گئی جو منشیات فروشوں کے زیر استعمال تھی۔ بعد میں وہاں کی پولیس کا یہ موقف آیا کہ انہیں شبہ تھا کہ اس کار میں کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس شبے میں انہوں نے ان کو نشانہ بنا دیا۔ لیکن اس میں 2-3 سوالات اہم ہیں، وہ سوالات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی انفارمیشن ہے، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں کے نیروبی کے جو سابق گورنر ہیں، انہوں نے آج ان کا وہاں کے اخبارات میں بیان شائع ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گئے تھے وہاں ارشد شریف، یہ وہاں کوئی کاروں کے نیٹ ورک کے حوالے سے، کاروں کے کاروبار کے حوالے سے کوئی نیٹ ورک تھا، اس کا سراغ لگانے کے لیے گئے تھے کہ وہ نیٹ ورک یہاں کیسے آپریٹو ہے اور اس کے پیچھے کون سی سیاسی قوتیں اور سیاسی شخصیات جو ہیں وہ نیٹ ورک چلا رہی ہیں۔ تو یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے اور یہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے گئے تھے، یہ وہاں کا بیان ہے۔ لیکن اب میں واپس ان سوالات کی جانب آتا ہوں جن پر گفتگو نہیں کی گئی اور ان سوالات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مثلا آپ نے وہ خبر سنی ہے، اور وہ جو وہاں کی پولیس کا موقف بھی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، اور اس میں بی بی سی پر اور باقی انٹرنیشنل میڈیا جو ڈیٹیلز بتا رہا ہے، ان میں ایک تو جو ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کا معلوم نہیں ہوا کہ وہ کون ہیں۔ ان کے نام بتائے جا رہے ہیں، مختلف نام لیے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ان کا بھائی تھا لیکن ان کا بھائی نہیں تھا۔ وہ ان کے ساتھ کون سفر کر رہا تھا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ جب ان کی کار کو روکا گیا تو تمام خبروں میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کار روکنے کی بجائے، جو بھی اس کو ڈرائیو کر رہا تھا کار، اس نے کار روکنے کی بجائے اس کی سپیڈ بڑھا دی اور رکاوٹیں توڑتے ہوئے یہ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایک مشکوک کار تھی جس کی ہم نے شبے میں اس کو نشانہ بنا دیا۔ ظاہر ہے ایک سامنے اگر رکاوٹیں پڑی ہیں، عارضی رکاوٹیں پڑی ہیں، اور آپ کو کوئی روک رہا ہے تو پھر آپ کو رک جانا چاہیے تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈرائیو کر رہا تھا اس نے گاڑی کیوں نہیں روکی؟ کیا اس گاڑی میں کوئی ایسی ممنوعہ چیزیں تھیں جو اس کو خطرہ تھا کہ وہ چیزیں جو ہیں ان کا سراغ مل جائے گا؟ کیا اس گاڑی میں کوئی کرنسی تھی، کوئی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی؟ کیا اس گاڑی میں کوئی منشیات تھی، ڈرگ سمگلنگ ہو رہی تھی؟ کیا وہ گاڑی چوری کی تھی جو اس کو یہ شبہ تھا؟ یہ 3-4 سوال ایک دم سامنے آتے ہیں کہ اگر کوئی پولیس روک رہی ہو، اگر کوئی روک رہا ہو، تو اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس نے سپیڈ بڑھا دی اور رد عمل میں پھر فائر آئے تو پھر یہ سوالات ابھرتے ہیں۔ ان سوالات کو
سامنے نہیں لایا گیا. ان کی میت پاکستان پہنچ چکی ہے, کل ان کا جنازہ ہوگا. بلا شبہ جرنلزم کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. کسی کی جان بھی کسی حوالے سے بھی ہو وہ ایسے نہیں جانی چاہیے, خواہ و کرائے کے قاتل استعمال کرے کوئی, یا کوئی مافیا اسے انہیں نشانہ بنائے. لیکن عرشہ شریف ایک افسوسناک انجام سے دوچار ہوئے, ایک افسوسناک موت ہے, اور ایک ایسے ذہین صحافی سے ہم لوگ محروم ہو گئے جس کے بہت سے شاگرد اسے ہمیشہ بہت اچھے لفظوں سے یاد کرتے رہیں گے. ناظرین کرام, گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.